انگریز نے اپنی بالادستی، حکمرانی اور جبر مسلط کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا ایک ایسا عہدہ تخلیق کیا تھا جسے تاج و تخت برطانیہ کے تمام اختیارات حاصل تھے۔ وہ دراصل اپنے ضلع میں ایک چھوٹا سا وائسرائے ہوتا تھا۔ اس کی قوت اور طاقت کے لیے انگریز نے لاتعداد قوانین بنائے۔ ان قوانین میں سب سے اہم دو قوانین تھے، ایک تعزیرات ہند انڈین پینل کوڈ اور ضابطۂ فوجداری کوڈ آف کرمنل پروسیجر۔ ضابطۂ فوجداری اول سے لے کر آخر تک ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے گرد گھومتا ہے۔ تعزیرات ہند میں ممکنہ حد تک تمام جرائم اور ان سے متعلق سزائیں درج ہیں، جبکہ ضابطۂ فوجداری ایسے تمام جرائم کی روک تھام، تفتیش اور مجرموں کی سزاؤں سے متعلق مختلف عہدیداروں کے کام کاج کا طریقہ کار بتاتا ہے۔ انگریز نے جب جرائم کی فہرست مرتب کی تو اسے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ عین ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا جرم رہ جائے اور ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کے پاس کوئی ایسا قانون ہی موجود نہ ہو جس سے وہ اس جرم پر قابو پا سکے۔ اسی خیال سے انگریز نے ضابطۂ فوجداری میں ایک خصوصی باب شامل کیا۔ یہ ضابطۂ فوجداری کا 11واں باب ہے، جس کا عنوان ٹیمپریری آرڈرز ان ارجنٹ کیس آف نوانس اینڈ اپریہینڈڈ ڈینجر، فوری نوعیت کے ممکنہ خطرات اور مضر اشیاء کے لیے عارضی احکامات۔ اس باب کا آغاز سیکشن 144 سے ہوتا ہے۔ اس سیکشن کے تحت اس وقت کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور اب کوئی انتظامی مجسٹریٹ یا پھر صوبائی حکومت کسی چیز پر یہ سوچ کر پابندی لگا سکتی ہے کہ اس سے عوام الناس کو کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے، جیسے برسات کے موسم میں کلفیوں اور برف کے گولوں پر پابندی لگا دی جاتی تھی، اور آج کل عموماً اسموگ کے خطرے سے بچنے کے لیے فصلوں کو جلانے سے روکا جاتا ہے۔ یہ تو اس قانون کا ایسا استعمال ہے جو انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک ظالمانہ استعمال انگریز دور سے چلا آ رہا ہے۔ انگریز اسے اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں یا چلنے والی تحریکوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ اس قانون کے تحت لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے کو غیر قانونی مجمع قرار دیا جا سکتا ہے۔ انگریز یوں تو اسے استعمال کرتا تھا، لیکن یہ دفعہ 144 جتنی بار پاکستان کے صرف ایک ضلع میں لگائی گئی، اتنی دفعہ انگریز نے پورے ہندوستان میں نہیں لگائی ہوگی۔ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 141 میں غیر قانونی مجمع کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایک ایسا مجمع یا اکٹھ جو 5 یا 5 سے زیادہ افراد پر مشتمل ہو، لیکن اس مجمع کو غیر قانونی قرار دینے کی 5 شرائط ہیں۔ یہ مجرمانہ طاقت کا استعمال کر کے کسی سرکاری افسر کو کام سے روکنا چاہتے ہوں۔ 2 کسی قانون کے نفاذ کو روکیں۔ 3 کوئی شرارت کریں یا قانون توڑیں۔ 4 کسی فرد یا افراد کے حقوق مثلاً راستہ، پانی اور بجلی وغیرہ کو طاقت سے سلب کریں۔ یا 5 کسی فرد کو کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کریں جو قانونی طور پر جائز نہ ہو۔ دفعہ 144 کے تحت انسانوں کے کسی ایک جگہ جمع ہونے کو حکومت کسی بھی وقت اپنی دانست اور خوف کی بنیاد پر غیر قانونی قرار دے سکتی ہے، خواہ سبزی منڈی میں سبزی بیچنے والوں کا ہجوم ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ مجمع یا اسمبلی کو غیر قانونی قرار دے دیا تو پھر اس کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر پہلے پولیس کو اسے منتشر کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ ناکام ہو جائے تو پھر پیراملٹری فورسز مثلاً رینجرز وغیرہ کو بلایا جاتا ہے، اور آخر میں ضابطۂ فوجداری کے تحت شہر میں موجود افواج پاکستان کے کسی بھی ذمہ دار افسر کے حوالے شہر کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہدایات بھی دی جاتی ہیں کہ وہ کم سے کم طاقت استعمال کرتے ہوئے اس غیر قانونی مجمع یا اسمبلی کو منتشر کرے۔ اس ضمن میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کرفیو بھی نافذ کر سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ اختیارات جو انگریز نے اس خطے کے محکوم عوام کی آوازوں کو بوقت ضرورت دبانے کے لیے ہتھیار کی صورت انتظامیہ کو عطا کیے تھے، لیکن پاکستان کے قیام کے بعد تو انتظامیہ نے اسے ایک کھلونا بنا دیا۔ نہ صرف یہ کہ دفعہ 144 کا دلیرانہ اور ناجائز استعمال بار بار کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ایسے لاتعداد قوانین بھی بنائے گئے جنہیں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے ساتھ اکٹھا کر کے جرم کو مزید سنگین بنایا جاتا ہے، اور یوں اکثر عوام پر پہلے بے ایمانہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد ان پر خوفناک الزامات لگا کر گرفتار کر کے مقدمات چلائے گئے۔ 11 ستمبر کے بعد دہشت گردی کا فیشن ایسا چلا ہے کہ اب تو پولیس غصے سے گھوننے پر بھی دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیتی ہے۔ اکسانہ، ایمائی، تقریر میں جارحیت جیسے جرائم تو پہلے بھی FIR میں شامل ہوتے تھے، لیکن ایوب دور میں ایک خصوصی قانون لایا گیا جسے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کہتے تھے۔
اس کی دفعہ 16 کے تحت بغاوت کے مقدمے بنائے جانے لگے۔ آج اس کا نعم البدل دہشت گردی ہے اور بغاوت کے لیے انگریز کے بنائے ہوئے تعزیرات کے سیکشن 124A کے تحت بغاوت کے مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ دہشت گردی کا تڑکا اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ مقدمے کو ناقابل ضمانت بنایا جائے۔ گزشتہ 75 سالوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ریاست اور حکومت عوام کے معاملے میں زیادہ ظالم، بے حس اور خوفناک ہوئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ تمام ادارے انگریز کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن انگریز کے 150 سالہ دور اقتدار میں ہزاروں چھوٹے بڑے لیڈروں نے ان کے بارے میں گفتگو ضرور کی ہوگی، لیکن کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی کہ انگریز نے اداروں کو بدنام کرنے کے جرم میں کوئی ایک FIR بھی کاٹی ہو۔ انگریز کو علم تھا کہ اگر ہم نے اداروں کو عوامی غیظ و غضب کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا تو اس کے نتیجے میں کسی کی بھی عزت سلامت نہیں رہے گی، اور جب عزت سلامت نہ رہی پھر ہم قانون کیسے نافذ کریں گے۔ انگریز دور کا سب سے ظالمانہ واقعہ جلیانوالہ باغ کا 1919 کا واقعہ تھا، جب ایک ہنستے کھیلتے مجمع کو ڈپٹی کمشنر امرتسر سے دفعہ 144 لگوا کر پہلے غیر قانونی اسمبلی قرار دلوایا گیا اور پھر اس پر گولیاں برسا دی گئیں۔ عوامی رد عمل کے خوف سے اس واقعے کے بعد امرتسر شہر میں کرفیو لگا دیا گیا تھا۔ انگریز حکومت کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ جان بوجھ کر ایک جگہ بیٹھے لوگوں کو غیر قانونی اسمبلی قرار دے کر مارا گیا ہے، جس کا رد عمل انتہائی خوفناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے فوراً وزیر اعظم ایسوکویت اور وزیر جنگ چرچل نے اس کی مذمت کی۔ برطانوی اسمبلی میں طویل بحث ہوئی اور اس کے بعد لارڈ ہنٹر کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم ہوا، جس میں 2 جج اور 3 میجر جنرل شامل تھے۔ فائرنگ کا حکم دینے والے جنرل ڈائر کو کمیشن کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے کہا یہ سب لوگ ریاست کے باغی اکٹھا ہوئے تھے اور میں انہیں سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اسے مجرم قرار دیا گیا اور سخت ترین سزا تجویز کی گئی، لیکن اس کی سزا میں افغان جنگ کی خدمات کی وجہ سے تخفیف کرتے ہوئے اسے نوکری سے برطرف کر دیا گیا اور ساتھ ہی اس پر ہندوستان میں کسی دوسرے عہدے پر کام کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سزا میں تخفیف ہونے سے عوام کا غصہ کم نہ ہوا اور پھر اس کا نتیجہ پنجاب کے گورنر مائیکل ایڈوائر کو بھگتنا پڑا اور ایک سکھ نوجوان ادھم سنگھ نے برطانیہ جا کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اسے فائر کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کیا ہم لال مسجد، ماڈل ٹاؤن، تحریک لبیک، 25 مئی 2022 اور 12 مئی کے کراچی جیسے سانحات پر کوئی ایسا کمیشن بٹھا سکتے ہیں اور ایسی سزا سنا سکتے ہیں؟ اگر نہیں سنا سکتے تو پھر آپ جسی عوامی غم و غصے کو دعوت دے رہے ہیں اس کا انجام بہت خوفناک ہو سکتا ہے۔